نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة صدق الله مولانا العظيم. ہم سب نے حضرات اساتذہ کرام کی ہدایات سنی. اللہ ہم کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرات لوگوں کی تعمیل کرتے ہوئے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن حدیث دین کا علم حاصل کرنے کے لیے منتخب فرما دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ علم کا خزانہ اسی کو عطا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی ابراہیم یا ابراہیم انی علیم احب کل علیم. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کی جیب میں زیادہ پیسہ نہیں، آپ کے جسم پر کوئی زیادہ عمدہ لباس نہیں، تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اس لیے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے یہ وہ دولت ہے جو اللہ اپنے محبوبین کو عطا کرتے ہیں. آپ کے پاس جو دولت ہے یہ وہ دولت ہے کہ اسی دولت کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر شرافت حاصل ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اسی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو شرافت کیوں حاصل ہے، اشرف المخلوقات کیوں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس ذلک بقوۃ شخصہ فإن الجمل اقوی منہ ولا بعظمہ فإن الفیل اعظم منہ ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ولا بأكله فإن الثور أوسع مطرا منه. کہ انسان کو جو شرافت حاصل ہے یہ شرافت قوت کی وجہ سے نہیں کہ یہ باقی مخلوقات سے زیادہ قوی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اونٹ اس سے زیادہ قوی ہے. جتنا بوجھ اونٹ اٹھا سکتا ہے انسان کو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے یہ شرافت قوت کی وجہ سے نہیں ہے، اور یہ شرافت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عظیم اور جسیم ہے، اس لیے کہ ہاتھی اس سے زیادہ جسیم ہے. اور یہ شرافت شجاعت اور بہادری کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ درندہ اس سے زیادہ بہادر ہے. اسی طرح یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ بیل کا پیٹ اس سے زیادہ بڑا ہے. تو یہ جو شرافت حاصل ہے یہ علم کی وجہ سے حاصل ہے. تو اللہ نے آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا جس دولت کی وجہ سے انسان کو شرافت حاصل ہے. یہ دولت وہ ہے کہ سورج بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ سورج کی روشنی کے ذریعے رنگوں کی پہچان ہوتی ہے، صورتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی کے ذریعے انسان رنگوں میں تمیز کر لیتا ہے، صورتوں میں تمیز کر لیتا ہے، مگر اللہ نے جو دولت آپ کو عطا کی ہے اس کے ذریعے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان حق کو باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ سورج کی روشنی کے ذریعے حق کو باطل کے درمیان تمیز نہیں ہو سکتی، چاند کی روشنی کے ذریعے تمیز نہیں ہو سکتی، حق کو باطل کے درمیان تمیز ہو سکتی ہے وہ اسی علم کے ذریعے ہو سکتی ہے اللہ نے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیوں بھیجا، اور لوگ محنت مزدوری کر کے روپیہ پیسہ مدرسے میں جمع کیوں کرواتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم مدرسے میں کیوں ہیں۔ جواب یہی ہوگا کہ والدین نے بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ محنت مزدوری کر کے روپیہ پیسہ جمع کرواتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر اپنے آپ سے ہم سوال کریں ہمارا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ ہم گھر سے نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کی صورت یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہر لمحہ یہ خدائی خزانہ ہے، اور ہر لمحہ یوں سمجھ لو اس قیمتی موتی کی طرح ہے۔ قیمتی موتی سمندر میں گر جائے جس کے ملنے کی امید نہ ہو تو جو لمحہ گزر گیا اس کے دوبارہ ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے ہر لمحہ کو قیمتی سمجھو، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھو۔ عموماً لوگ روپے پیسے کی قدر کرتے ہیں، عہدے کی قدر کرتے ہیں، روپے پیسے کو دولت سمجھتے ہیں، اور کوئی عہدہ مل جائے اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، عزت مل جائے اس پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے کہ روپیہ پیسہ اگر چھن گیا اس کے ملنے کی توقع ہے، دوبارہ مل سکتا ہے۔ عہدہ چھن گیا وہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ عزت چلی گئی اس کا بھی امکان ہے کہ بحال ہو جائے، مگر جو لمحہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ اس لیے ہر لمحہ کی قدر کرو، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھو، اور جو ہم پڑھیں کوشش کریں اس پر عمل کریں۔ حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں علوم کے ذریعے عوام سے ممتاز کر دیا، تمہیں چاہیے کہ اعمال میں بھی تم عوام سے ممتاز رہو گے۔ اس طرح اللہ نے علوم کے ذریعے تمہیں عوام سے ممتاز کر دیا، تو اسی طرح تم اعمال میں اشغال میں بھی عوام سے ممتاز رہو گے۔ اگر پڑھ لیا جھوٹ بولنا جرم ہے، جھوٹ کو چھوڑ کے قریب نہ جائیں۔ پڑھ لیا غیبت جرم ہے، غیبت کے قریب نہ جائیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مشکات شریف میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا من ارباب العلم، انہوں نے جواب میں کیا فرمایا الذین یعملون بما یعلمون۔ اصل میں ارباب علم اہل علم ہیں ہی وہی کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ میں طلباء سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟
جواب دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر مہمان میزبان کو ایذا پہنچے تو اس سے مہمان اگر میزبان کو ایذا پہنچائے اس سے میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو طلباء سے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم تو اللہ رسول کے مہمان ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہ آخری بات کہ مدرسے والے پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہائش بھی مناسب ہو، کھانا بھی مناسب ہو، قرض ہے کہ تمام سہولیات جو ممکن ہوتی ہیں مدرسے کے انتظامیہ کے لیے مدرسے والے کوشش کرتے ہیں اس کی کہ آپ کو وہ سہولیات پہنچیں، پھر بھی اگر تکلیف پہنچے تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعلم کو تعلیم پر مقدم کیا گیا، پہلے تعلم کا ذکر ہے پھر تعلیم کا ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خیریت کا مقام ہے، اللہ نے اس مقام میں تعلم کو تعلیم سے مقدم کیا۔ ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ وجود میں تعلم پہلے ہے تعلیم بعد میں، سیکھنا پہلے ہے سکھانا بعد میں۔ فرماتے ہیں دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو متعلم ہے اس کی تکلیف اور اس کی مشقت زیادہ ہوتی ہے معلم سے، اس لیے اللہ نے خیریت کے مقام میں متعلم، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کے مقام میں متعلم کا ذکر پہلے فرمایا، معلم کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس لیے جو بھی تکلیف پہنچے اس کو خوشی سے قبول کریں۔ مدرسے والے بار پوری کوشش کریں گے، اگر کسی کو رہائش کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو جامعہ کے استاد حضرت مولانا کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم ان سے رابطہ کریں، مولانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ کریں، اور اگر کسی کا کھانے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو مولانا عبید الرحمان صاحب ہیں، مولانا مظہر الحسن صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، اور کتابوں کا کوئی مسئلہ ہو تو مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ اور بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو، انسان جب کہیں نئی جگہ جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں شروع میں کوئی واقفیت نہیں ہوتی، اس جگہ سے ان سے نہیں ہوتا، تو اگر کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو جس استاد سے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے وہ استاد کوشش فرمائیں گے کہ آپ کی وہ پریشانی اور تکلیف دور کریں گے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مشکل پیش ہے اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی تکلیف اور پریشانی دور کریں۔ آخری بات کہ مدرسے والے جو بھی قوانین بناتے ہیں وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ مثلا مدرسے والے کہیں صبح اذان کے بعد جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، نماز تم تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرو، ظاہر ہے سے تمہارا بنا ہے۔ اور مدرسے والے یہ کہتے ہیں کہ جب تعلیم کا وقت شروع ہو 5 منٹ پہلے درسگاہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ تعلیم کا وقت انشاءاللہ کل سے باقاعدہ تعلیم شروع ہو جائے گی اور تعلیم کا وقت 7 بجے ہے، 5 منٹ پہلے درسگاہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ اب اس کے اندر آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور مدرسے والے کہیں کہ دوپہر کو وقت پر سو جاؤ، جو وقت اساتذہ متعین کریں اس پر سو جاؤ، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ تو غرض ہے کہ مدرسے والے جو بھی قانون بناتے ہیں وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ